السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ سے مخاطب ہے روحانی و جسمانی معالج پروفیسر قاری عبدالمنان زیگل۔ ناظرین کرام، میرے محترم مرد حضرات اور میری محترمہ خواتین، بیٹی بہنیں، آج آپ کے سامنے ایسی امراض جو کہ لا علاج ہے، اس کے متعلق کچھ آپ سے گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے کوئی بھی بیماری جس کو اللہ ذوالجلال نے روئے زمین پر اتاری ہے تو اس بیماری کا علاج بھی اللہ ذوالجلال نے اتارا ہے۔ جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کلونجی ہے، ہر بیماری کا اس میں علاج ہے الا السام، مگر موت، یعنی اگر اللہ ذوالجلال نے کسی کو موت دینی ہے تو یہ کلونجی اس موت کو نہیں روک سکتی، ورنہ جتنے بھی امراض انسان کے اندر ہے، ہر مرض کا علاج یہ کلونجی میں ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ کلونجی جو ہے، حبۃ السوداء اس کو عربی میں کہتے ہیں، اردو میں کلونجی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی اس میں شفا ہے۔ تو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفا قرار دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شفا ہی ہے، اس میں بیماری نہیں ہے۔ اب آگے جسم میں جو امراض ہیں ان کو کلونجی کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ ایک کلونجی کا عام سا طریقہ ہے کہ اس کو آپ تھوڑا سا پیس لیں، اس میں تھوڑا سا آئل ہوتا ہے، مکمل یہ پسائی نہیں ہوتی، جتنا بھی پیسا جا سکتا ہے اس کو پیس لیں، اور اس کو کھانا جس سے کھاتے ہیں، جیسے بندہ نمک کا منہ نہیں ڈال لیتے، اوپر تھوڑا سا ڈال لیں۔ اور اسی طرح جو ہے صبح آپ مسواک کریں، مسواک کرنے کے بعد اس کے 5-7 دانے زبان کے نیچے رکھیں، اس کو چبائیں، اور اس کو یعنی کعوے کی صورت میں بھی اس کا کعوہ بھی بنا کر پیا جا سکتا ہے۔ یہ جو کلونجی ہے، اس کے استعمال کے بے شمار فوائد ہیں۔ اب اس کا مزاج جو ہے کلونجی کا، یہ گرم اور تار ہے، اس کا مزاج گرم بھی ہے اور تار بھی ہے۔ اب جو مریض ہے، خصوصاً جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اب ایسی صورت میں انہوں نے کیسے استعمال کرنا ہے، بلڈ پریشر لو ہوتا ہے کس طرح استعمال کرنا ہے، جسم کے اندر کون کون سی امراض ہیں ان کے لیے کہ استعمال کیسا ہے، یہ طبیب سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو مجھے یعنی سننے والے دیکھنے والے ہیں، وہ پرسنل میرے واٹس ایپ نمبر پر آ کر اپنی بیماری بتا کر اور اس کے استعمال کا مکمل طریقہ میرے ساتھ دریافت کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہد جو ہے نا، شہد اس میں شفا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میرے پیٹ میں مسئلہ ہے، یعنی اس کو موشن لگے ہوئے تھے، پیٹ خراب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ شہد پیئے۔ اس نے شہد پیا، اس کو اور زیادہ موشن لگ گئے، اس کو قضائے حاجت اور زیادہ، جس کو کہتے ہیں بڑا پخانہ، نرم ہو گیا۔ وہ دوبارہ پیغام بھیجا، اللہ کے رسول شہد پیا ہے تو اس کو تو اور زیادہ پیٹ کا مسئلہ ہو گیا ہے، اس کو موشن لگ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو اور شہد پلاؤ۔ دوسری مرتبہ اس کو اور شہد پلایا اور اس کا جو ہے پیٹ پہلے سے زیادہ نرم ہو گیا۔ تیسری دفعہ وہ صحابی آیا یا اس نے پیغام بھیجا، اللہ کے رسول مسئلہ تو اور خراب ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، شہد پیو، شہد میں شفا ہے۔ اور یہ کس نے کہا ہے؟ رب العالمین کا، رب العالمین نے فرمایا، جس میں اللہ ذوالجلال فرما دیں کہ اس میں شفا ہے، اس میں بیماری نہیں ہوتی، فرمایا اس کو اور شہد دو۔ تیسرے نمبر پر اس کو اور شہد دیا تو وہ بندہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب سامعین کرام، اس میں شہد کے استعمال میں بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ وہ تو زبان نبوت ہے نا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے لیے اعلان کر دے، حکم فرما دے اس کو شہد دو، یہ بیمار ہے اس کو اور شہد دو اور شہد دو، تو اس میں تو شفا ہوگی۔ آپ نے زبان نبوت سے اس کو فرما دیا۔ اب ناظرین کرام، شہد جو ہے نا، شہد یہ اپنی زندگی میں اگر آپ اندرونی اور بیرونی بیماریوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ شہد اور کلونجی اس کو کثرت سے استعمال کریں۔ اب
مختصر سا شہد کا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ میرے ناظرین کو فائدہ ہو جائے کہ اگر سردیوں کے دن ہے تو صبح اور شام کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے 1 گلاس نیم گرم پانی لیں اور اس میں 2 چمچ شہد ایڈ کر کے اس کو پئیں۔ شوگر والے جو ہیں وہ 1 چمچ پی لیں جن کو شوگر ہے۔ اور اگر گرمیوں کے دن ہوں تو صبح شام کھانا کھانے سے پہلے 1 گلاس نارمل یا ٹھنڈا پانی اس میں 1 یا 2 چمچ ڈال کر پی لیں۔ یہ عام طریقہ ہے۔ اور اگر آپ طاقت کے لیے پینا چاہتے ہیں تو سونے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے گرم دودھ 1 گلاس اس میں 2 چمچ شہد کے ڈالیں اور یہ پئیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ صحت مند اور جوان رہیں، شہد کا استعمال کریں۔ اور باقی آپ اپنے مزاج کے مطابق کسی بھی مالج سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں کہ میں شہد کو استعمال کرنا چاہتا ہوں اور اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ آپ کے جسم کے اندر جو بیماری ہیں، آپ کا مزاج ہے، اس کے مطابق وہ بتائے گا کہ آپ اس طریقے سے شہد کو استعمال کریں۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں ان کا فائدہ بھی ہے، ان کا نقصان بھی ہے۔ فائدہ ہر صورت میں ہے اور نقصان ایک صورت میں ہے۔ آپ کہیں گے کیا نقصان ہے؟ ایک بندہ باہر سے گرمی سے آیا ہے اور اس کو گرم چائے دے دیں تو آپ بتائیں پہلے اس کو گرمی ہے، وہ باہر گرمی سے آیا ہے، گرمی کا موسم ہے اور آتا گیا اس کو آپ گرم چائے دے دیں تو اس کو نقصان کر جائے گی۔ اسی طرح سخت سردی کا موسم ہے، ایک بندہ باہر سردی سے آتا ہے، کانپ رہا ہے سردی کی وجہ سے، اور آپ اس کو ٹھنڈا پانی دے دیں تو ظاہر اس کو سرسام ہو جائے گا، اس کو نقصان دے گا۔ یہی بات ہے۔ دیکھیں، ایک وقت آتا ہے انسان کے لیے سردی فائدہ مند ہے، ایک وقت آتا ہے گرمی فائدہ مند ہے۔ مثلا سردیوں کے دنوں میں ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں سردی سے بچنے کے لیے، اور جو گرمی کے دن ہوتے ہیں ان میں ہم گرمی سے بچنے کے لیے ہم نارمل کپڑے پہنتے ہیں، بریک کپڑے پہنتے ہیں جن میں یعنی گرمی نہ لگے۔ تو اسی طرح جو ہے جس طرح ہم سردیوں کے کپڑے اور ہیں وہ گرم ہیں، اور جو گرمیوں کے کپڑے وہ باریک اور ٹھنڈے ہیں، اسی طرح جو ہے خوراک کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جس بندے کو زیادہ گرمی لگی ہے وہ ٹھنڈی سبزیوں کا استعمال کرے، اور جس بندے کو سردی محسوس ہوتی ہے وہ گرم سبزیوں کا استعمال کرے۔ اسی طرح پھلوں کے اندر بھی ہے، ایسے پھل ہیں ایک بندے کو گرمی ہے اس کے لیے تربوز جو ہے بے انتہا فائدہ مند ہے، اگر وہ آم کھائے گا تو اس کو بیماری لگ جائے گی، حالانکہ آم بھی زبردست چیز ہے۔ ایک بندہ ہے کہ اس کو سردی لگ گئی ہے، اب ایسے صورت میں وہ آم جو ہے وہ استعمال کرے، ٹھیک ہے نا، زیتون استعمال کرے، اس کو فائدہ مند ہے۔ تو یہ پھل اور یہ سبزیاں اور یہ جڑی بوٹیاں جو زمین سے اگائی جاتی ہیں، یہ اگتی ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ بعض جڑی بوٹیاں تو ہم اگاتے ہیں، خود کاشت کرتے ہیں، اور جنگلوں کے اندر بے شمار ایسی جڑی بوٹیاں ہیں اس کو کوئی نہیں اگاتا، اللہ کی طرف سے جنگل بھرا ہوا ہے، اور جو جاننے والے ہیں وہ جاتے ہیں وہاں سے خالص جڑی بوٹیاں لے کر آتے ہیں، اور وہ صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج آپ کے سامنے ایک کلونجی اور ایک شہد کا میں نے استعمال کچھ بتا دیا ہے۔ مزید جو بھی پوری دنیا کے اندر بیمار ہوں، آن لائن الحمدللہ میرے ساتھ رابطہ کریں، میرا واٹس ایپ نمبر آئے گا۔ تو پوری دنیا میں خواتین و حضرات جو بیمار ہیں، کسی قسم کی بھی بیماری ہے، ڈپریشن ہے، نیند نہیں آتی، جسم میں کوئی بھی بیماری ہے، جسم لاغر ہو رہا ہے، وقت سے پہلے جسم بوڑھا ہو رہا ہے، دماغی پریشانی، ذہنی پریشانیاں جو بھی ہیں، یعنی ایسی امراض کہ جن کا آپ ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں لیکن آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، آپ پریشان نہ ہو، آپ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں 25 سال سے روحانی اور جسمانی علاج کرتا ہوں۔ جسمانی علاج جڑی بوٹیوں کے ساتھ، طب نبوی اور طب اسلامی کے ساتھ، اور روحانی علاج جن کو یعنی جادو ہے، سایہ ہے، جنات ہیں، نظر بد ہیں، گھر میں جادو جنات کے ساتھ ہیں، گھروں میں جنات نے ڈیرا لگایا ہوا ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، ان کو دورے پڑتے ہیں، تو ایسی صورت میں الحمدللہ 25 سال سے میں علاج کر رہا ہوں، اور اس وقت آن لائن پوری دنیا میں الحمدللہ میرا علاج جو ہے خواتین حضرات لے رہے ہیں، اور میری دعا ہے اللہ ذوالجلال جتنے بھی بہن بھائی مسلمان ہیں ان کو جسمانی بیماری ہے یا روحانی بیماری ہے تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں۔ اور اسی طرح میری گزارش ہے کہ جس طرح شہد اور کلونجی میں نے بتائی ہے، اسی طرح جو ہے روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے یہ قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے اذکار ہیں، آپ نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں،
نماز کے بعد کے اذکار، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، اور سوتے وقت جو ہے سونے کی دعا سورہ ملک اور آیت الکرسی پڑھ کے اپنے آپ کو پھونکیں، چارے کل وہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جسم کے اندر روحانی کوئی بیماری جادو سایہ نہیں رہے گا۔ لیکن بسا کا یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ مریض ہو جاتا ہے نا، جس طرح جو بیمار ہوتا ہے اس کو نہیں پتا کہ اب میرے لیے کیا چیز مفید ہے، ڈاکٹر ہی بتاتا ہے، تو بھی طبیب ہی بتاتا ہے۔ اسی طرح جن کو جنات اور یہ جادو کی شکایت ہوتی ہیں، وہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ اگر وہ پڑھتے ہیں تو ان کے دماغ میں ایسے فطورات ہوتے ہیں، صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، تو پہلے ان کو چاہیے کہ معالج سے جو ہے وہ علاج کروائیں، ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، ہم سے علاج کروائیں۔ جب آپ سے اثرات نکل جائیں گے پھر آپ اذکار اور دعائیں اور نماز کا انتظام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان بیماریوں سے بالکل نجات پا جائیں گے۔ تو پوری دنیا کے خواتین و حضرات جو بیمار ہیں واٹس ایپ میں رابطہ کریں، انشاءاللہ کوئی بھی ایسی بیماری ہے جس کو دنیا نے لا علاج کر دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے لا علاج نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہر بیماری کی شفا کے لیے قرآنی علاج بھی ہے اور جڑی بوٹی اور طب نبی اور طب اسلامی سے بھی ہے۔ ایک علاج ایک معالج کے پاس نہیں ہے، دوسرے کے پاس ہے، دوسرے کے پاس نہیں، تیسرے کے پاس ہے، علاج اس کا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آخر میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، تمام روحانی اور جسمانی بیماریاں ان کے لیے چھوٹا سا میں ایک دم ذکر کرتا ہوں۔ جسمانی بیماری ہو، روحانی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی اللہ نے لکھی ہے نا تو موت نہیں آئے گی، اور انشاءاللہ وہ بیماری جو ہے فوراً افاقے میں بدل جائے۔ رات کا وقت ہے یا آپ دور دراز علاقے میں ہیں، اچانک کوئی ایسی بیماری ہے مرد اور عورت کو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ فوراً اس کو کیا دیں؟ میرے بھائی، سب سے پہلے آپ سورۃ فاتحہ ایک دفعہ پڑھیں، پھر 3 مرتبہ درود پاک نماز والا پڑھیں، اور پھر 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، اور پھر جو ہے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور 3 مرتبہ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھیں۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم میں پڑھیں۔ پانی کو آپ دم کریں اور اس کو آپ دم کر دیں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا آپ دیکھیں گے 10-15 منٹ کے بعد اس کی بیماری ہے وہ چھوڑنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بیماری کم نہیں، کوئی بھی بیماری ہو دنیا کی، روحانی ہو جسمانی ہو، یہ دم آپ کریں۔ اگر اس کو نہیں افاقہ، آپ آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ پھر کریں، تھوڑا سا پانی لے لیں، اس کو پانی پلائیں بھی، اس کے اوپر بھی چھٹے ماریں، اس کو دم کر دیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد اگر اس کو پھر بھی نہیں تو تیسری مرتبہ پھر آدھے گھنٹے کے بعد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ مریض خود کہے گا کہ الحمدللہ میں اپنے آپ کو درست محسوس کرتا ہوں۔ صبح ہوتے ہی کسی آپ اچھے معالج کے پاس جائیں اور اس کا مکمل علاج کریں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی بیمار اور کسی پریشان کے لیے دوا کا بھی اہتمام کر جائیں اور دعا کا بھی کر جائیں۔ اللہ ذوالجلال جتنے بہن بھائی بیمار ہیں اور خصوصاً جو بے اولاد ہیں، خواتین و حضرات بے اولاد ہیں یا اولاد نرینہ کے لیے ترس رہے ہیں، اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ الحمدللہ پوری دنیا سے آن لائن میرے ساتھ یعنی بے اولادی والے خواتین و حضرات وہ بھی علاج کروا رہے ہیں، جن مردوں کو یعنی صورت انزال ہے یا جراثیم میں کمی ہے، اور جن خواتین میں ایگز نہیں بنتے، جن خواتین کو اٹھرا ہے، حمل نہیں ہوتا یا ہو کر ضائع ہو جاتا ہے، الحمدللہ یہ تمام قسم کے علاج ہمارے پاس الحمدللہ ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ میں آئیں، آپ یعنی ہمیں میسج کریں، اپنا نام بتائیں، اپنی عمر اور اپنا شہر بتائیں، اپنی بیماری کی تفصیل بتائیں، انشاءاللہ تعالی ہم جہاں بھی آپ ہیں انشاءاللہ آن لائن آپ کا علاج کر دیں گے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں نیک نیت سے خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔